چلیے آج ہم فیض الادب اول کا سبق نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ چلیے آپ دیکھیے اپنی کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ ہیڈنگ ڈل رہی ہے مبتدا بھی، ترکیب، اشارہ و مشار الیہ۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہیڈنگ سے کہ اب جو مبتدا بنے گا اس ترکیب میں وہ اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا بنے گا، اور اس کے بعد میں جو لفظ ہوگا وہ خبر بنے گا۔ یہاں آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا مبتدا اور خبر کی ترکیب کا بیان چل رہا ہے نا، تو آپ نے پہلے سبق مبتدا بھی اسم اشارہ، یعنی پہلے سبق میں صرف اسم اشارہ مبتدا تھا اور بعد والا لفظ وہ خبر تھا، لیکن آج کے سبق میں اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر کے مبتدا بنیں گے اور بعد والا لفظ خبر بنے گا۔ چلیے دیکھیے یہ اسم اشارہ بتا رہے ہیں پہلے، ذالکا، ذالکا وہ، اس کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ وہ۔ یہ ایک مذکر ہو، ایک ہو اور دور ہو تو عربی میں اس کے لیے کیا بولیں گے؟ ذالکا وہ، یعنی واحد مذکر بعید کے لیے یعنی دور کے لیے ذالکا آتا ہے، ٹھیک۔ تلکا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، واحد مؤنث بعید کے لیے کیا آتا ہے؟ تلکا آتا ہے، یعنی ایک ہو اور مؤنث ہو اور دور ہو تو اس کو عربی میں اسم اشارہ کے طور پہ کیا بولیں گے؟ تلکا، ٹھیک۔ تلکا بنتن وہ لڑکی ہے، اس طریقے سے۔ اولئک یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو اور دو سے اوپر ہوں، 3 4 کوئی حد نہیں، کتنے ہوں تو اس کے لیے کیا بولیں گے؟ اور دور ہوں تو اولئک، یعنی جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو لیکن دور ہو، بعید ہو تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ اولئک، ٹھیک۔ ذانکا، ذانکا یہ تثنیہ ہے، وہ دو، یعنی اگر دو شخص ہوں، دو مذکر ہوں تو اس کے لیے کیا بولیں گے؟ ذانکا، اور دور ہوں تو یہ تثنیہ مذکر بعید کے لیے ذانکا آتا ہے۔ اور تانکا ظاہری سی بات ہے یہ تثنیہ مؤنث بعید کے لیے آتا ہے، ٹھیک۔ اور المتعلمون، متعلمون یعنی علم سیکھنے والے۔ الباخرۃ اسٹیمر، جہاز، ٹھیک۔ چلیے آگے دیکھیے ادھر، ذالک الکتاب صادق، ذالک معنی وہ، الکتاب معنی کتاب، صادق معنی سچ ہونا، سچی۔ ذالک الکتاب صادق وہ کتاب سچی ہے، ٹھیک۔ ھذا القلم نفیس، ھذا معنی یہ، القلم معنی قلم، نفیس معنی بہتر ہے، عمدہ ہے، اچھا ہے، یہ قلم اچھا ہے، عمدہ ہے۔ ھؤلاء المتعلمون صالحون، ھؤلاء یہ سب، متعلمون سیکھنے والے، طالب علم، صالحون نیک ہیں، یہ سب طالب علم نیک ہیں، یہ سب علم سیکھنے والے نیک ہیں، ٹھیک۔ ھذہ المرأۃ صالحۃ، ھذہ مؤنث کے لیے آتا ہے نا، ھذہ یہ، المرأۃ معنی عورت، یہ عورت، صالحۃ نیک ہے، یہ عورت نیک ہے۔ ھذا الرجل ضاحک، ھذا معنی یہ، رجل معنی آدمی، ھذا الرجل یہ آدمی، ضاحک معنی ہنسنے والا ہے، یہ آدمی ہنسنے والا ہے، یہ آدمی ہنستا ہے، ٹھیک۔ تلک الباخرۃ جدیدۃ، تلک معنی وہ، باخرۃ معنی اسٹیمر، جدیدۃ معنی نیا، وہ اسٹیمر نیا ہے۔ اولئک العلماء صادقون، اولئک معنی وہ سب، دور کے لیے، علماء یعنی سب علماء، صادقون سچے ہیں، وہ سب علماء سچے ہیں۔ تلک المرأۃ جمیلۃ، تلکا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے نا، تلکا معنی وہ، مرأۃ معنی عورت، جمیلۃ معنی خوبصورت، وہ عورت خوبصورت ہے، ٹھیک۔ تانک القعادتان طویلتان،
تانی کا کس کے لیے آتا؟ تثنیہ مؤنث کے لیے تانی کا اس میں اشارہ۔ قعادتانی تثنیہ قعادتن یعنی چارپائی، قعادتانی دو چارپائی، طویلتانی لمبی، طویل کی تثنیہ طویلتان، ٹھیک، وہ دونوں چارپائی لمبی ہیں۔ غانک الحصیرانی مبسوطانی، غانکا یہ کس کے لیے آتا ہے؟ تثنیہ مذکر کے لیے، تو وہ دو، حصیرانی تثنیہ حصیر ان کی چٹائیاں، مبسوطان دونوں بچھی ہوئی، مبسوط کی تثنیہ مبسوطان بچھی ہوئی ہیں، وہ دونوں چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں۔ ہاذان المسواکان جدیدانی، ہاذانی یہ دونوں تثنیہ، ٹھیک، مسواک کان یہ تثنیہ مسواک کی، دونوں مسواک، جدیدان دونوں نہیں ہیں، یہ دونوں مسواکیں نہیں ہیں۔ اولئک النساء مسلمات، اولئک وہ سب، مذکر و مؤنث اولئک آتا ہے نا، نساء مانے عورتیں، جمع ہے، وہ سب عورتیں مسلمات مسلمان ہیں، ٹھیک۔ اچھا اب یہ نیچے دیکھیے، عربی میں ترجمہ کرو، تو اب یہ جو اردو جملے ان کی آپ کو عربی بنانی ہے، اور عربی بنانا جب آپ نے پیچھے سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 3 اگر پیچھے سارے سبق یاد کر لیے ہیں اور آپ پیچھے سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں، پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو پھر اس کی عربی بنانا ان جملوں کی کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو سبق پڑھ لیا ہے اسی کا پریکٹیکل تمرین میں تو ہوتا ہے، کوئی الگ سے تھوڑی جملے ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جو آپ نے عربی میں اردو میں جو ترجمہ کیا ابھی اوپر، اب انہی وہی جملے ہوتے ہیں، انہی اردو ترجمہ اردو میں ان کے عربی بنا دیجیے آپ، ٹھیک۔ چلیے اچھا ہاں پہلے چلیے اس ترکیب کر لیتے ہیں، میں نے بتایا نا آسان ترکیب ہے بالکل، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا بنے گا اور بعد والا لفظ خبر بنے گا۔ دیکھیے ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ، الکتاب مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، صادقن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے سب بنیں گی، ھذا القلم، ھذا اس میں اشارہ، القلم مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، نفیس ڈائریکٹ آپ خبر بنا لیجئے، یہ وہی ترکیب کر لیجئے میں نے ابھی کی تھی، صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک۔ یاد رہے ھذا میں ہا جو ہوتا ہے میں نے بتایا تھا یہ برائے تنبیہ ہوتا ہے، تنبیہ کے لیے، اور ذا اس میں اشارہ، حقیقت میں اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ذا ہوتا ہے، ذا، اور ہا جو ہوتا ہے شروع میں یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے ہؤلاء المتعلمون الصالحون، جبکہ اسی طریقے پہ ہوگی ہؤلاء اس میں اشارہ، المتعلمون مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، صالحون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے ھذہ المرأۃ صالحۃ، ھذہ اس میں اشارہ، المرأۃ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، صالحۃ خبر، ٹھیک، اور سب جملے اس میں خبریہ بنیں گے۔ ھذا الرجل ضاحک، ھذا اس میں اشارہ، الرجل مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، ضاحک خبر، ٹھیک۔ تلک الباخرۃ جدیدۃ، تلک اس میں اشارہ، باخرۃ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، جدیدۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اولئک العلماء صادقون، اولئک اس میں اشارہ، علماء مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، صادقون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک۔ تلک المرأۃ جمیلۃ، تلک اس میں اشارہ، مرأۃ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، جمیلۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آپ وہی ترکیب بھی کر سکتے ہیں دوسرے والے کی، جمیلۃ ہے، صادقون ہے، تو جو اس میں فاعل ہے اس کو اس میں فاعل بنا کے اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے، اور جیسے جمیلۃ ہے تو اس کو صفت مشبہ بنائیں اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کے خبر بھی بن جائے گا، ٹھیک، اور ڈائریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں۔
تانکل قعادتان طویلتان، تانی کا اسم اشارہ، قعادتان مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، طویلتان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ذانک الحصیران مبسوطان، ذانک اسم اشارہ، حصیران مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، مبسوطان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہذان المسواکان جدیدان، ہذان اسم اشارہ، مسواکان مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، جدیدان خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اولئک النساء مسلمات، اولئک اسم اشارہ، النساء مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، مسلمات خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے آپ آسان ہے ترکیب کرنا، اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے جملوں کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو پھر بعد میں بڑے جملے آئیں گے اور الگ طرح کی ترکیب آئے گی تو پھر اس کو آپ انشاءاللہ حل کر لیں گے۔ چلیے عربی میں ترجمہ کرو، یہ اردو ہے نا، اس کی چلیے عربی بنائیے، آپ خود سے کوشش کریں، پہلے لکھیں اس کے بعد بنائیں، جب نہیں حل ہو پائے تو آپ سن لیں۔ چلیے یہ طالب علم نیک ہے، چلیے یہ کی کیا آتی ہے؟ ھذا۔ طالب علم کی کیا عربی کیا آتی ہے؟ متعلم، سیکھنے والا، ٹھیک۔ نیک کی صالح معنی نیک، آسان ہے، اس کو جوڑ دیجئے آپ، ھذا المتعلم صالح، یہ طالب علم نیک ہے، ٹھیک۔ یہ عورت مسلمان ہے، یہ عورت، تو یہ کی عورت کے لیے کیا آتی ہے؟ ھذہ، عورت کی مرأۃ، تو ھذہ المرأۃ مسلمان ہے، مسلمۃ، تو ھذہ المرأۃ مسلمۃ، عورت مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے بنا لیں گے آپ۔ وہ مرد شریف ہے، تو وہ کی ذالک، مرد کی رجل، ذالک الرجل شریف، شریف ہے، کریم شریف، کچھ بھی بنا دیجیے، ذالک الرجل شریف، ٹھیک۔ یہ تولیہ نفیس ہے، تولیہ کی آپ نے کیا پڑھی تھی پیچھے؟ منشف، المنشف میں نے پڑھا تھا آپ نے تولیہ، ٹھیک، مذکر ہے تو یہ ھذا، تو ھذا المنشف نفیس، یہ تولیہ نفیس ہے، ٹھیک۔ وہ عورت حاضر ہے، وہ عورت، تو دور کے لیے وہ عورت کے لیے کیا آئے گا؟ تلکا، ٹھیک۔ تلک المرأۃ، وہ عورت، حاضرۃ حاضر، تلک المرأۃ حاضرۃ، وہ عورت حاضر، ٹھیک۔ یہ علماء مسلمان ہیں، تو یہ علماء جمع ہے نا، تو کیا آئے گا؟ ہؤلاء، علماء کی علماء، تو ہؤلاء العلماء مسلمون، مسلمان ہیں، ٹھیک۔ وہ پانی ٹھنڈا ہے، ذالک الماء بارد، وہ پانی ٹھنڈا ہے۔ یہ دو قلم نئے ہیں، تو دو قلم کی تثنیہ آ جائے گی قلمانی، یعنی قلم واحد ہے، اس کے آگے الف اور نون کی زیادتی کر دیجئے، قلم قلم قلمانی، ٹھیک، نئے ہیں تو اس کی تثنیہ لئیے جدید، الف نون زیادہ کر دیجئے، جدید کیا آ گیا؟ جدیدانی، ٹھیک۔ تو یہ دونوں قلم، تو کیا آئے گا؟ ھذان القلمانی جدیدانی، ٹھیک۔ وہ دو انجن بہترین ہیں، انجن کی کیا آتی ہے؟ قاطرۃ معنی انجن، تو تثنیہ بنائیے قاطرتانی، بہترین ہے تو نفیس، تو نفیسانی، ٹھیک۔ تو تثنیہ کیا آئے گی؟ تانکل قاطرتانی، وہ دونوں انجن بہترین ہے، نفیسانی، ٹھیک، یا جیدتانی، کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ چٹائی بچھی ہے، ٹھیک، تو یہ چٹائی بچھی ہے، تو ھذا، یہ چٹائی کی حصیر، تو ھذا الحصیر مبسوط، یہ چٹائی بچھی ہے، ٹھیک۔ وہ دو تولیے لمبے ہیں، تو آپ نے کیا پڑھی تھی؟ وہ دو تولیے، تولیے کیا پڑھی تھی؟ منشف، تو اس کی تثنیہ بنا دیجئے منشفانی، لمبے کی طویلتانی، تو کیا بنے گی؟ ذانک المنشفانی طویلانی، ٹھیک، مذکر ہے نا، طویلانی۔ یہ دو روٹیاں ٹھنڈی ہیں، تو روٹی کیا آتی ہے؟ خبز، تثنیہ کیا آئے گی؟ خبزانی، ٹھنڈی، باردان، تو ھذان الخبزانی باردانی، ٹھیک۔ وہ دو طالب علم شریف ہیں، تو ذانک المتعلمانی شریفانی یا کریمانی، ٹھیک۔ تو آپ یاد رکھیں کہ تثنیہ مذکر ہے تو اس کے لیے ہم کیا اسم اشارہ استعمال کریں گے، اور مؤنث ہے تو کیا استعمال کریں گے، واحد ہے، واحد مؤنث ہے تو اس کے لیے کیا اشارہ، اور بعید ہے
واحد مؤنث ہے اور دور ہے، بعید ہے، تو اس کے لیے کیا اسم اشارہ استعمال کریں گے؟ تو یہ سب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اچھے سے یاد کریں کہ کون سا اسم اشارہ کس وقت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو پھر اسم اشارہ میں آپ کو کوئی جتنا مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک، امید کرتا ہوں آپ اچھے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی